हमला आवर हुए हैं पंजाब के ऊपर, जो आपने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो आपने मुल्क में गिराव जलाव करने की साजिश की है, मैं सबसे पहले आवाम की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब ने किसी भी कॉल पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये केपीके से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की। जब खवातीन के खिलाफ मैंने बहुत पहले अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, बच्चों के खिलाफ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है, उसके लिए मुझे किसी को हिला के जगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जागती रहती हूँ, उसके ऊपर मैं फौरन एक्शन लेती हूँ। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी डूबती हुई मरती हुई सियासत को रिवाइव करने के लिए कि आपकी सारे जो आप केपीके से हमला आवर हुए हैं पंजाब के ऊपर, जो आपने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो आपने मुल्क में घेराव जलाव करने की साजिश की है, मैं सबसे पहले आवाम की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब ने किसी भी कॉल पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्होंने मल्टीपल कॉल्स दी, केपीके के चीफ मिनिस्टर उसको लीड करते रहे। उन्होंने केपीके के चीफ ने, मैं बहुत बार ये मीडिया पे आके ये बात कह चुकी हूँ कि केपीके के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी वसाइल, सूबे के वसाइल जो सूबे के अवाम का हक था, 1122 की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड जो सूबे के अवाम के लिए, वो उससे लेस होकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पे और वफाक पर हमला आवर हुए। और एक ऐसे अगली सीन्स जिनको पूरी दुनिया ने देखा कि वाटर कैनन्स चल रही हैं, आंसू टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। मैंने कभी ये सीन्स पहले नहीं देखे कि एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ, असले के साथ दूसरे सूबे पे, किसी दूसरे मुल्क पे नहीं, दूसरे सूबे पे हमला आवर हो रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और वो ये SCO जो हो रही है, ऐसे मौके पे वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते थे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सच्चा पाकिस्तानी हो, इस मुल्क से प्यार करने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो ये करे, वो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। जब वो मुल्क को ऊपर जाता देखता है, जब वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होते देखता है, जब वो अपने अवाम के हालात बेहतर होते देखता है, तो वो कहता है मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूँ, पॉलिटिक्स कैन वेट, सियासत इंतजार कर सकती है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की के रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं मुल्क की तरक्की के जो उसको ब्लॉक करने के लिए मैं सामने नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट। ये लोग मुल्क दुश्मन भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो अब इनकी पहचानी गई है। मैं इनको दहशतगर्द जमात किसी वजह से कहती हूँ, किसी वजह के बगैर नहीं कहती। लेकिन अब जिस बच्ची का नाम लेकर उन्होंने ये पूरी एक स्पार्क करने की कोशिश की है अनरेस्ट, उस बच्ची की जो नुकसान हुआ है, उसके माँ बाप का जो नुकसान हुआ है, उसके घर वालों का जो नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। और ये इमरान खान साहब की जो एक हमशीरा मोहतरमा है, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए, जरा लगाएं, वो भी सुन लें। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया, आंखों पे यकीन नहीं आया जब मैंने ये ARY एक बात हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो आज किया वो बहुत ही अफसोसनाक है। PTI ने कॉल आउट किया, इनके लिए कि इनको था कि इन्होंने बहुत अच्छी शक्ल दिखाने की कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अल्लाह की तरफ से था कि वो जो बच्ची की प्रोटेस्ट हो रही है वो सारे शहरों में फैली है। अब आप सोचें, उनका जो पाकिस्तान का जो चेहरा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि बड़ा अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, तो भाई वो पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं, वो पाकिस्तान आपका भी, जिसमें आप रहते हैं और ये सियासत करते हैं। पाकिस्तान का चेहरा अच्छा दिखाना हमारा फर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है कि पिछले जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी आई है, वो चेहरा अगर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब संवारने की कोशिश कर रहे हैं और वो काम हो रहा है उसके ऊपर, तो वो आपको तकलीफ क्यों हो रही। और का जो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश की है, देयर बाय मीनिंग जो अच्छा चेहरा आपने दिखाने की कोशिश की थी, वो हमने खराब कर दिया अपनी इस हरकत से। चले, पाकिस्तान का तो चेहरा इंशाअल्लाह ताला अच्छा है और अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जो बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची का जो नुकसान हुआ है, उसकी माँ का जो नुकसान हुआ है, उसके वालिद का जो नुकसान हुआ है, उसके खौफ, बच्ची की माँ ने कहा कि मुझे मेरे रिश्तेदार फोन करे, वो कहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ वाकई ही वाकया हुआ।
اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائی جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے؟ اور میں صرف صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپس ابھی بھی ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے جو ہماری ذہنی پستی ہے، جس کے علم بردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے. لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں، یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے؟ والدین بچی کا جو میڈیکل لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کا پورا حق ہے. تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو اے جی ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میری خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی vulnerable sections of the society ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا جب کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں. لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح تانش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا، ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور جہاں پر میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہیں وہ میری ریڈ لائن ہے. اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں، اس کے اوپر میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا ہے، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this behind the scenes. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، کیونکہ دیکھیں سڑکیں انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں، عزتیں، مال محفوظ نہیں ہیں. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اور کل گجرات میں جو ہوا واقعہ لاہور میں ہوا ہے، گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لایا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے، کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے، ان کے بیس میں تھے، وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ آئے تھے. وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا اس سے اس کو جوڑ دیا گیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے، میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا، میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے لیے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی. تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو گئی.
میں نے اس کے والد کا نمبر لیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑ گی, آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا, ایئر ایمبولینس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, تو ایئر ایمبولینس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری, جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی, میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا, وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے, وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی, اور وہ اب ریکوری میں شفٹ ہو گیا, ICU میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا, DC وہاں پر موجود رہا. اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی. وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی, اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا, وہ نیچے, وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی, تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے, وہ ہاسپٹل لے گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا, اس کو, وہ پولیس کا تھا, کانسٹیبل تھا, کیا تھا میں نہیں جانتی, اس کو ہم نے اریسٹ کیا. 2 لوگ تھے اس میں, ہم نے اس کو اریسٹ کیا. پولیس بہائنڈ بارز. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا. اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا. افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے, لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی. ایک بچے کی جان کو, جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. Honestly, this is horrifying. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے, یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے, کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے, جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے, وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے, جس کو اپنے عوام کا خیال ہے, جس کو اپنے عوام کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی عزت کا, اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے, انسانیت کا نام. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں.